اگر بچہ کہے کہ میرا کیا ہوگا، یہ کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے، پھر گھر کیسے چلے گا، میں شادی کیسے کروں گا، بچے کے اوپر کیا تربیت ہوگی، پھر کس طرح ہوگی، تو ابا کان پکڑ کے ہلکا ہنس کر کہے گا چل بیوقوف. ارے ابا ہے نا. تو جب دل میں وسوسہ آئے آدمی اپنے آپ کو کہ چل بیوقوف، ربا ہے نا، ربا پالنے والا ہے، رب ہے نا بھائی، تو پالنے والا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ اتنا، یعنی کہ مجھے تو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے، یقین کریں کہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بیان کرتے ہیں عقل ہے ہی نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں کہ بیان کرنا آسان ہے لیکن دل میں اترے، دل میں تو اپنے خوف بیٹھا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اتنی ہنسی آتی ہے جب حضرت کی باتیں یاد آتی ہیں تو اپنی بیوقوفی پہ رونا آتا ہے کہ کب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. جو بچہ ہے نا، معصوم پیدا ہوا ہے نا، کچھ کر تو نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہر جاری کر دی. جاؤ، اس سے بھی نہیں پہچانتے ہم لوگ. پھر کیا ہماری بیوقوفی پر تماشا ہے یا نہیں. دودھ کی نہر جاری کرا دی اور بچے کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی. چند ہفتوں کا بچہ ہوتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، ذرا لے کر کوئی دکھا دے ذرا. چند ہفتوں کا بچہ ایسے کیوں ماں دودھ پلا رہی ہے نا. اور اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا غلام ہے. اللہ بچے کو تو نہیں معلوم میری پرورش کس طرح ہو رہی ہے، ہمیں تو معلوم ہے پرورش کس طرح ہو رہی ہے. بچے کو ماں کی گود میں کے بغیر مزہ نہیں آتا. اب ربا رحمان اور ایسے پیارے رب کے گود کے بغیر کیسے مزہ آتا ہے بھائی. اے کہ صبرت نیست فرزند و زن، صبر چوں داری دے رب دل منن. ارے بھائی، بیوی بچے کے بغیر، پیسوں کے بغیر، بیٹا چلا گیا دوسرے شہر میں، چین نہیں آتا. صبر چوں داری دے رب دل منن. گناہ کر کے اللہ کے بغیر بیٹھے مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اب تک ایک صاحب تھے، وہ ذرا پریشان تھے. حضرت والا یہ رزق کے معاملے میں بہت پریشان تھے. نوکری چلی گئی تھی، نوکری مل نہیں رہی تھی. عمر مجھے یاد نہیں ہے، میں اپنی طرف سے عمر بول دیتا ہوں. 50 سال عمر ہوگی، 55 سال ہوگی. پریشان زیادہ. حضرت کا مزاج تھا، حضرت پہلے اندر سے گیس نکلوا لیتے تھے، پھر اب اللہ کی محبت کی آگ بھر دیتے تھے. سلنڈر سے گیس نکال دی، سوال جواب وغیرہ کر کے فرمایا کہ بھائی کیا عمر ہے آپ کی؟ 50 سال، 55 سال. اچھا ماشاء اللہ. پھر کوئی مسائل رہے 55 سال میں کوئی ایسے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے، اربوں سے، خربوں سے اچھا رکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اوسط عمر کیا ہے انسان کی؟ 60-65 سال. ٹھیک ہے جی، اوسط کی بات ہو رہی ہے. چلو 80 برس گن لو، ہے نا، بڑھا دیا اچھا خاصا 80 برس. حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے 80 برس. فرمایا عجیب آدمی ہے آپ. 55 سال تک جس نے کھلایا ہے، باقی 25 سال کے لیے آپ کا ذہن ہی نہیں بنتا. 55 برس تک جس رب نے اس طرح کھلایا پلایا کہ وہ سب سامنے چیزیں ہمارے، اور ابھی باقی 20-25 سال کے لیے اب تمہیں پریشانی ہو رہی ہے. جس نے 55 برس کھلایا وہ 25 سال بھی انشاءاللہ کھلائے گا. ایک دنیا میں تو ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے اور مسائل چلتے ہیں، بڑی کمپنی کا آدمی کہتا ہے بھائی فکر کی کیا بات ہے، ہمارے کمپنی کے ایسے ایسیٹس ہیں، ان سب سے پاورفل اس کے حصص ہیں، اور اس کے شیئر سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ چاہے 5 مہینے لاک ڈاؤن ہو، وہ اس کا پالیسی ہے، وہ دے گا. اور اگر نکال بھی دیا تو کئی لاکھ روپے دے گا. عجیب بات ہے. جس نے چند دن کے لیے کچھ سیٹنگ وغیرہ کی، اس پر بڑا اعتماد ہو رہا ہے. اور اس کو دینے والا جو ہے، وہ حلال کی بات کر رہا ہوں، جو دینے والا ہے اس پر نظر ہی نہیں کہ اس کو کس نے دیا. یہ کورونا کیا بیچتا ہے بھائی؟ یہ رزاق ہے کیا کہ جس کا چاہ رزق روک دیا، جس کا چاہ رزق کھول دیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے نا. تو اگر یہ بھوک سے مرے یا اس سے مرے تو پھر درجہ کتنا ملے گا؟ آج تک آپ نے کوئی پرندہ دیکھا ہے دنیا میں جو بھوک سے مر کے گر کے مر گیا ہو؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ بھوک سے مرا ہے پرندہ؟ چڑیوں جتنی بھی عقل نہیں ہے ہمارے پاس. وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں جاتے، وہ ان کے پاس ATM کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس لسٹ نہیں ہے کہ وہ جا کر 15 دن کا سودا لے آئیں. صبح فجر سے ہی پہلے چوں 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 کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے کس روٹ پر جا رہے ہیں. ان کا پتہ ہے کہ ہم اس مالک کی پرواز کر رہے ہیں، وہ ہمیں دے گا. خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں. اور کل کے لیے کوئی جمع نہیں، رات کے لیے کوئی جمع نہیں، شام کے لیے کوئی جمع نہیں. ہمیں منع نہیں ہے، 5-7 دن کی پلاننگ منع نہیں ہے.
پڑھائی کی بات، نوکری کی پلاننگ 15 سال کی ہو گئی، منع نہیں ہے، پاگل بننا منع ہے. اچھا 5 دن کا 10 دن کیا 15 دن کا بھی سودا لے آؤ، منع نہیں ہے، لیکن 5 سال کا لا سکتا ہے دودھ؟ کیا گھر میں ڈھیر کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کورونا کا کیا ہوگا؟ تو جوس تو ایکسپائر ہو جائے گا، دودھ تو ایکسپائر ہو جائے گا، انڈے میں سے تو چوزے نکلنے لگیں گے، پھر چوزے کو بیچتے بیچتے کیا حال ہوگا آپ سوچو ذرا. بھائی کیا کیا چیزیں آپ اسٹور کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ جو چیز آپ کے سمجھ میں آتی ہے مجھے بتاؤ، میں آپ کو بتاتا. یہ پاگل تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں. چاول جتنا پرانا اس میں جتنے کیڑے پڑے ہوں اتنا اچھا، اور دوسرے ملک میں اب ایکسپورٹ کرو کیڑے پڑے ہوں گے نکالنے کے ہٹانے کے. چاولوں کی ایکسپائری ڈیٹ اب بتاؤ، آپ شہد کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنا ضروری ہے، زیتون کی تیل کی بھی ایکسپائری ڈیٹ. اپنی ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب کسی ملک میں گئے، جیسے ابھی ملک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو جو ویزا کی تاریخ تھی وہ تو ختم ہو چکی 1.5 مہینہ ہے، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، ایکسٹینڈ ہو گئی، وہ بڑھ گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایکسٹینڈ ہو گئی آگے. ایکسپائری ڈیٹ پتا تھی، ہماری تو ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ نہیں. ان کا ویزا تو ایکسٹینڈ ہو جائے گا جب کھلیں گی فلائٹیں، ہمارا تو ویزا بھی ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. اسے کچھ میعاد بھی معلوم نہیں ہے، ایکسٹینڈیبل بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارا دماغ ایسا ہوتا ہے. بھائی کتنا بھی مالدار ہو کورونا کا ڈر لگ جائے، کیا کیا چیزیں آپ رکھے گا مجھے بتاؤ؟ سبزیاں کتنے فریزر خرید لے گا؟ 6 مہینے کی سبزی رکھ سکتا ہے وہ، چاہے کتنا بھی اس کا بڑا محل ہو. اور گنتے جاؤ، اب نام بھی ہم کو نہیں آتے، گنتے جاؤ آپ اس کو. بادام پستہ رکھ لے گا، کیڑے پڑ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد. اب وہ کیا، وہ تو کیڑے والا نہیں کھا سکتا کوئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں. اتنا زیادہ گھر کیسے چلے گا؟ اب تک کیسے چل رہا ہے؟ ارے چلے گا نہیں، دوڑے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو کورونا آیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے کے لیے آیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، بگڑی بنانے کے لیے آیا ہے کہ میں سدھر جاؤں. اس کی بجائے وہی فلمیں، وہی بے حیائی، وہی اوریانی، وہی فحاشی. کتنے گھر میں چھڑائی پردہ شروع ہو گیا، کتنے گھر سے کیبل کٹ کے باہر نکلا، ٹیلی ویژن ٹوٹ کے نکلا. وہی تو چل رہا ہے سارا، وہی چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. وہی ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہی سب چیزیں اپنی طریقے سے. بس فرق یہ ہے کہ باہر کی بجائے اندر گھس گیا. بس اللہ تعالیٰ جب دین کی سمجھ دیں گے تو ہی کام بنے گا نا، اپنی طرف سے تو کام نہیں بنے گا. یہ جو خصوصاً صرف کورونا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مضمون ایسا ہے رزق کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، علماء اور بزرگوں سے نہ جڑا جائے اور ان کی بات پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو رات دن پریشان گزرتے ہیں. اپنی غلطیوں کو کوئی نہیں دیکھتا، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ رزق خرچہ کم کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، رزق کا بڑھانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. اب یہ دل میں کیسے اترے؟ کنو مع الصادقین. وہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان گرم ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے جان کی بازی لڑانے کا ارادہ ہوتا ہے. سارے مسئلے کا حل تقریباً 9 یا 10 آیتیں ہیں تقویٰ کے انعامات میں. پیارے شیخ نے 3 آیتیں فرمائی تھیں. فرمایا تھا کہ اس میں سارے کام حل ہو جاتے ہیں، پھر بھی دینے والے اللہ ہیں. اور یہ صرف 10 آیتیں نہیں ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنا دینے والے ہیں. یہ 3 باتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی کہ یہود و نصارہ، ہندو، دہریے وہ بھی کہیں گے ہاں یہ چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تقوی والوں کو، اب زیادہ تفصیل کیا ہے، تقوی نام ہے کف النفس عن الہویٰ، گناہ کے خیالات ہیں، عمل نہ کرے، یہ متقی ہے، اللہ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو مشکلات سے، ہر مشکل سے ہم نکالیں گے. کون ایسا ہے جو کہے مجھے مشکل میں رہنا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. انٹرنیشنل ڈیمانڈ، بس خواہش تو ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کس پر ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تقوی والوں کے سارے کام آسان بنا دیں گے. یہ جو گڑبڑ ہے نا کہ میں اکیلا نیک کیسے بنوں، باقی سب دفتر میں اپنے راستے پر ہیں. کوئی سگریٹ پی رہا ہے رمضان میں، کوئی ان کو کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیا ہوگا؟ یہ ہم پھنس جاتے ہیں. آ کر خاندان میں سب تو اس میں پھنس جاتے ہیں. ہم ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے. اس کو کچھ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو کچھ نہیں ہو رہا. ارے بد نظری کرتے ہوئے فلم گندی یا کوئی بھی فلم دیکھتے ایک آنکھ اچھل کے باہر گر جائے اور پرچہ ایک لٹک جائے کہ دوسری آنکھ کی باری ہے اور دیکھو، چلو فیصلہ کر لو. ایک کافر، اس کے 1000 نہیں، صرف 200 ٹکڑے ہو جائیں، 100 ہو جائیں،
اور آ جائے گی اور کفر اختیار کرو. بہت بڑا ایگزام حال ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. بس ایک ہی بات ہے، قرآن پاک حدیث پاک. اسی میں قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت آ گئی، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اطاعت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے ذریعے ہی ہو گیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فرما رہے ہیں، خلفائے راشدین کے لیے فرمایا. ایک ہی حدیث پاک، فی الحال ایک ہی حدیث پاک. آگے خود دوسری احادیث مبارکہ ہیں، مختصر عرض کروں گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے توبہ کرے، حضرت فرماتے ہیں عربی کی جمع 3 کی ہے، جو ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد توبہ کے نفل 2 پڑھ لے، اور حضرت نے کچھ وظیفے بتائے وہ پڑھ لے، تو اللہ تعالی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ غم جس سے گھٹن ہو رہی ہے اس سے نکال دیں گے. اس وقت کا غم کس کو گھٹن نہیں ہے بھائی؟ طبعی گھٹن تو اللہ والے کو بھی ہے. دعائیں تو وہ بہت کر رہے ہیں کہ آگے اللہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہے معاملہ، اللہ آپ بنانے والے ہیں. دوسرے بیمار ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ والے ایسا نہیں ہوتا، ان کو بہت غم ہوتا ہے اپنے متعلقین کا، خون کے رشتوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، نمازی ساتھیوں کا، مدرسے والوں کا، خانقاہ والوں کا، تبلیغ والوں کا، تصنیف والوں کا، پھر سارے دنیا کا غم ہوتا ہے. حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم. حضرت والا مدینہ شریف سے ہم واپس آ رہے تھے حضرت کے ساتھ، فرمایا بھائی یہاں کی مشہور چیز کیا لے چلیں؟ حضرت جی سرائی مٹی کی، حضرت جی مٹی کے پیالے، حضرت جی یہاں کا عصا، حضرت جی یہاں کا جبہ. فرمایا نہیں، یہاں کی مشہور چیز ہے حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم. یہاں سے درد دل لے کر چلیں. ہم نے جو وعدے کیے نا جعلی مبارک پر کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس آج کے بعد مر جائیں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر میں عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ذلیل کام کوئی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. جو بھی معاملات ہیں نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، کوئی ایسی چیز نہیں جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے. اور جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. لاؤ کورونا کو یا اس کے باپ کو لاؤ یہاں، کہ کمائیں گے کیسے اور کیا ہوگا آگے چل کر. یہ ہے موت نہیں آئے گی اس کو. بس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ہاں جی، تقویٰ یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو. ایسا دھندا کی نمازیں چھوڑ دی جماعت کی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں اشاق کو، اور آپ سے کہوں گا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے جو کمزور لوگ بحث بازی ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کاروبار رزق کو ساری دنیا حلال کہے، ساری دنیا کے مفتی حلال کہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت نہیں سیکھتا، تقویٰ نہیں سیکھتا، تو اشرف علی اس کو حرام کہے گا. کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کے گناہوں کی گٹر لائن میں گھسرا ہوا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کرے گا تو آخری کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ وہ مال کمانا جس نے اس کو اللہ سے دور کر دیا. رزق ڈھونڈنے میں، حاصل کرنے میں اعتدال سے کام لو، اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو. اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. طاعت کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو، ولی بنو، میرے غلام بنو. کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کون سچے؟ بیان کے نہیں، عمل کے سچے، ان کے ساتھ رہو. دیکھو یہ دوسری حدیث پاک کیا ہے رزق کے بارے میں.
ہم منع نہیں کرتے، ہم سبق دیتے ہیں دوستوں کو کہ بھائی آپ ڈاکٹر بنو، اللہ والے بنو، انجینئر بنو، اللہ والے انجینئر بنو، آپ بزنس مین بنو، اللہ والے بزنس مین بنو، اپنے کاروبار کو صحیح سنبھالو، اپنے نوکری کو صحیح ایمانداری سے ادا کرو، تم چاہو تو آسمان پر جھولو، تم چاہو تو آسمان پر جھولو، مگر اپنے رب کو نہ بھولو۔ سب آ گیا، چاہے تم 10 فیکٹریاں لگا لو، ہے جی۔ تشریح اس کی زیادہ ہے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح اس کی زیادہ ہے۔ مختصر، اگر گناہ اور ارے یہ تو پورا پڑھنا ہے بھائی، ہاں جی، یہ تو ہمارے دل کو مست کر دے گی، جو ہم پریشان رہتے ہیں دوسروں کو دیکھو، اوڑی بابا اس کے پاس مرسیڈیز ہے بھائی، یہ تو شراب پیتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے۔ جواب آ گیا، اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں اہکر کی نظر سے گزرا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، خود بخود کورونا اور ڈر جس سے وہ خود بخود آ رہا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے۔ سنیں، تیرے دل کو میں غنا بے پرواہی سے بھر دوں گا اور فقر و احتیاط کے سوراخوں کو بند کر دوں گا۔ احمد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا۔ ہر وقت پریشان، قرضے لے رہے ہیں، ہر وقت جب سے ہوش سنبھالا اپنی جائیداد ایک ٹکا بھی نہیں، قرض، جو تقویٰ پر رزق کی برکت ہے اس کی فکر نہیں، ہر وقت میٹنگیں، ہر وقت جناب وہ ٹور، اور ہر وقت جناب ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، ساری پلاننگ فیل، ساری زندگی بھیک مانگتے مانگتے گزر جاتی ہے۔ دے بھائی کاروبار چلانا ہے، دے بھائی اپنے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رزق کے چکروں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ کماتے ہیں الیکٹرک کے لیے، کہ الیکٹرک اب ہو گئی، کہ اسی کے لیے کماتے ہیں، یہ کماتے ہیں، میرا دوست چھپ جائے گا بچہ، یہ کماتے ہیں اب گیس کے لیے، یہ کماتے ہیں اس پیٹرول کمپنی کے لیے، یہ کماتے ہیں پانی کے لیے، یہ کماتے ہیں انکم ٹیکس کے لیے، اپنے لیے ٹھینگا، سب ان کے لیے ہی کماتے ہیں، بس آخرتی زندگی کی فکر نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ساری زندگی۔ تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مفہوم تیرے احتیاجی سوراخوں کو اللہ بند کریں گے، اور اللہ کو بھلا دیا اور بس پاگلوں کی طرح رزق میں لگا ہوا ہے۔ کیا جملہ ہے، تو میں تیرے ہاتھوں، اللہ فرما رہے ہیں، تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا، ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ مرے گا تو پیچھے کے لیے کوئی جائیداد بھی نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو مٹی کے اندر ہوگی۔ کیا مٹی کے اندر کوئی زمین کا ٹکڑا ہوگا، یا کوئی فیکٹری بنی ہوگی، یا کوئی 4 دکانیں ہوں گی، وہ تقسیم کون کرے گا؟ پھر کہے گا مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو دکان چاہیے، مجھے تو بیچنا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فیکٹری چاہیے، مجھے بیچنا نہیں ہے۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کے لیے دفتر چلے، ماں کے پیٹ سے خالی پیٹ آئے تھے، ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اور سمجھانے کے لیے دفتر، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اتنے لمبے لمبے دفتر۔ اللہ معاف فرمائے، مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ معاف فرمائے۔ اس سے زیادہ کیا، حدیث پاک سے زیادہ کوئی کیا سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرما دیا۔ ہر بات میں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کے حوث اور فکر سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی، اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں لکھا ہے۔ تیرے احتیاج کے سوراخوں کو بند نہیں کروں گا، ہر وقت بس اس اللہ والا بننے کی حرص نہیں ہے جتنا مال کی حرص ہے کہ مال مل جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کے لیے بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے
اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو۔ تشریح میں پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، عافیت طلب کرے، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے اور ابن آدم کی یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، برعکس اس کے ناراض ہو، فیصلہ الہی سے ہر وقت پریشان، ہر وقت فکر میں رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں، کوئی انسان۔ اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حال میں پرسکون رہتے ہیں۔ شعر پڑھوں؟ خوشا حوادث سے پہم، خوشا حوادث سے پہم، خوشا یہ اشک رواں، خوشا حوادث سے پہم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، واہ واہ، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا۔ آہا ہا ہا، ہر وقت ہر تردد اس میں استخارہ کرے، استشارہ مشورہ کرے، پھر انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں، جیسا کہ حدیث میں خوشخبری ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، اور مشورہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے، پھر وہ نادم کہاں؟ حدیث پاک کا مفہوم نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگ دست ہوا جس نے خرچے میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا۔ وہ رزاق اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے رزق کی احادیث مبارکہ جس کے بارے میں، اور قرآن پاک میں کتنے وعدے ہیں بھائی، جو کام کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آم ہوا میں لٹکیں گے، پھر اس کو میں بیچوں گا، جو نفع ملے گا تو میں دیکھوں گا کہ آم کی فصل میں کتنا نفع ہوتا ہے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، باغ خریدوں گا، باغ کی زمین، پھر اس میں کلم لگاؤں گا، اور اس کے بعد پانی کھاد دوں گا، پھر کہا جائے گا بیوقوف ہے۔ جو تقویٰ کے انعامات ہیں وہ تقویٰ کے بعد کے انعامات ہیں، انعامات کے بعد تقویٰ نہیں ہے، ورنہ تو دنیا میں ایک بھی فاسق نہ رہے، ایک بھی کافر نہ رہے۔ وہ آپ آم کا باغ والا عقل مند ہے، حالانکہ جاہل بے نمازی ہے، ہندو ہے، لیکن اپنی عقل استعمال کرتا ہے، دل میں کہتا ہے ابے اتنی جلدی فصل تھوڑی آئے گی، اتنے جلدی تھوڑی آم بڑے ہوں گے۔ ناریل کا درخت دیکھو جا کر کتنا عرصہ لگتا ہے، جاؤ کھجوروں کا درخت دیکھو، کچھ ایسی کھجوریں ہیں، مدینہ شریف میں ایک صاحب نے بتایا تھا 10 سال کے بعد پھل آتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کوئی پھل نہ لگائے، آج ہمارے پاس نہ گندم ہوتا، نہ کچھ ہوتا، پھر اس وقت کیا حال ہوتا اس وقت۔ ابھی دوست بیٹھے ہیں یہاں، یہی بیٹھے ہیں، حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اب اس وقت کپاس بونے کا وقت ہے، اور کپاس کے بیج پورا کا پورا خراب ہو گیا ہے، پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، بیج کا مسئلہ ہو گیا، لاؤ بیج کا مسئلہ ہو گیا، تو بیج مل جائے انشاءاللہ تعالی اللہ فصل لگوائیں گے، تو کیا آج بیج بوئیں گے آج فصل نکلے گی؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے،